ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول بنتے بے ہیں۔ شک بے شک کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اعلان ہو گیا ان کے خلیفہ بننے کا۔ اگلے دن وہ اپنا کپڑا نکال کے بازار گئے۔ کہا جی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں۔ کہ تو خلافت کے فرائض کون انجام دے گا؟ تو آپ نے فرمایا میرے بچوں کو کھانا کون کھلائے گا؟ لوگ بیٹھے۔ اگر یہ بزنس کریں گے تو پھر کام نہیں کر پائیں گے، اور کام کریں گے تو بزنس نہیں، تو ان کا وظیفہ مقرر کیا جائے۔ انسان کی ضرورت ہے کھانا پینا، آپ کے جتنے کفالت آپ کے انڈر جتنے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں۔ بیسک نیسیسریز، بالکل حضرت ابو بکر کا وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے جو ایک مزدور کی روزانہ کی، جس کو ہم دہاڑی کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ خلیفہ وقت ہیں، مراعات نہیں ہے کہ ان کی بجلی فری ہوگی، گیس 700 فری یونٹ ہوگا، فری، ٹرانسپورٹ پیٹرول۔ فری ہوگا، ان کے اتنے آرڈرلیز ہوں گے، اتنے خادم ہوں گے، یہ ہوگا۔ یہ تصور اسلام کا نہیں ہے۔ لیجئے جی وظیفہ مقرر ہو گیا۔ فرمایا اگر میرا گزارا نہیں ہوا تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھاؤں گا۔ ایک دن گھر والوں نے میٹھا بنا لیا۔ آپ نے فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ تو بیوی نے بتایا کہ میں روز اتنا مقدار میں بچاتی رہی ہوں، آج اتنا ہو گیا کہ میٹھا بن گیا۔ بیوی سے کوئی سوال نہیں کیا، برتن اٹھایا اور مسجد میں چلے گئے، لوگوں کو جمع کیا۔ ابو بکر کی تنخواہ میں سے اتنا کم کر دو، اس کا اس کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ حلال کو پہچانے۔ ہمارے ہاں آفس میں جو اسٹیشنری ہوتی ہے ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ گاڑی ملی ہوئی ہے آپ کو، لیکن یہ کہ پوری فیملی کیا رشتہ داروں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، پیٹرول جا سکتا ہے۔ ٹیلی فون ایک زمانے میں بہت مہنگا ہوتا تھا، ان کا فری ہوتا تھا تو لوگ آ کے فون استعمال کرتے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ باتیں آپ کے نزدیک شاید ہو سکتا ہے کوئی اہمیت نہ رکھتی ہوں، لیکن آپ کا کردار بھی طے ہو رہا ہے، آپ کا حشر کا انجام بھی طے ہو رہا ہے۔ جواب تو دینا ہی ہے۔ جواب دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اتنا خیال تھا کہ وہ جو نا کہ عمر کی شکایت نہ کرنا اللہ سے، بڑھیا نے کہا میں شکایت کروں گی۔ شکایت نہ کرنا اللہ سے، یہیں کر لو جو کرنا ہے۔ میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، بارش ہو رہی تھی تو آپ جا رہے تھے تو آپ کی جوتی سے تھوڑا سا کیچڑ، کیونکہ مٹی ہوتی تھی پانی میں مل کے مڈ بن جاتا ہے، تو وہ اچھلا تھوڑا سا اور ایک شخص کی دیوار پہ وہ جا کے لگ گیا۔ امام صاحب رک گئے۔ سارا عراق جانتا ہے، بغداد جانتا ہے، امام اعظم رک گئے۔ میں اس کو اگر اتاروں گا پانی کے ساتھ، اس کا تھوڑا سا دیوار کی مٹی بھی اتر سکتی ہے، رنگ بھی اتر سکتا ہے، کھرچوں گا تو بھی۔ صرف وہ دانستہ نہیں ہوا ہے، ان انٹینشنلی ہوا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، مسلمان نہیں تھا وہ شخص جس کی دیوار تھی۔ وہ باہر آیا، امام صاحب کو ساری دنیا جانتی تھی۔ فرمایا یہ مجھ سے کام ہوا ہے انجانے میں، تو اس کا جو جرمانہ لگائے میں دے دوں۔ میں خود اگر اس کو دھوتا ہوں تب بھی، کھرچتا ہوں تب بھی تیری دیوار کی مٹی اتر سکتی ہے، رنگ اتر سکتا ہے، جس کو مجھے اتارنے کا حق نہیں ہے۔ تو جو لینا چاہے مجھ سے ابھی طے کر لے، تاکہ کل تو مجھ سے اس کا مواخذہ نہ کرے، مجھ سے نہ پوچھے۔ وہ امام صاحب کو سر سے پاؤں تک بار بار دیکھ رہا ہے۔ کہنے لگا آپ ذرا رکیں گے تھوڑی دیر؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ اندر گیا، غسل کر کے آیا، پانی ٹپک رہا تھا اس کے بالوں سے۔ آ کے کہنے لگا امام صاحب اب مسلمان ہیں، پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ، دیوار کا مسئلہ بعد میں طے ہوگا، ایمان کا مسئلہ پہلے طے ہو جائے۔ کیا بات، میں وہ سبحان دین اللہ، سبحان قبول اللہ۔ کرنا چاہتا ہوں جو اتنی احتیاط بتاتا ہے۔ انہی امام صاحب کا واقعہ ہے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، جانے لگے تو جو بیٹھا ہوا تھا دکان پہ اس کو کہا کہ یہ ایک جو تھان ہے، رول ہے، یہ 2 پارٹ ہے، ڈیفیکٹو کہتے ہیں ہمارے ہاں۔ ڈیفیکٹڈ آئٹم ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی گاہک آئے تو اس کی قیمت کم لگانا اور بتا دینا۔ آپ یہ کہہ کے چلے گئے۔ اتفاق سے کوئی کسٹمر گاہک آیا، اس نے پوری دکان میں جتنا کپڑا تھا خرید لیا، وہ بیچنے والا بھول گیا،
اس کو وہ بات یاد نہ رہی. امام صاحب واپس تشریف لائے, دیکھا کیا ہوا جی؟ اس نے کہا جی ایک ہی گاہک ایسا آیا سارا لے گیا. فرمایا وہ جو تھان تھا جس میں ڈیفیکٹ تھا, جو 2 پارٹ تھا, بتایا تھا. اس نے کہا سچی بات ہے میں بھول گیا. فرمایا آج کی ساری کمائی صدقہ کر دو. کون سا پیسہ اس تھان کا ہے؟ حالانکہ فتویٰ تو یہ ہوتا کہ جتنے پیسے اس کے ہیں وہ الگ کر دیے جائیں, لیکن ان کا تقویٰ اس معیار کا تھا. آج مسلمانوں میں اگر یہ بات ہوتی, ہمارے ہاں سیمپل کچھ دکھاتے ہیں, مال کچھ بھیجتے ہیں, انوائس کچھ بنائی جاتی ہے, ایل سی کسی کس حوالے سے کھولی جاتی ہے, لیٹر آف کریڈٹ جس کو آپ کہتے ہیں, پیمنٹ کا کیا طریقہ ہے. ہمارے ہاں حلال حرام کی پرواہ ہی نہیں. تو جب آپ کھا نہیں رہے تو جو گوشت بن رہا ہے آپ کا, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جنت میں جانے کے قابل ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ اسی غذا سے ہی آپ کا گوشت بن رہا ہے, وہی خون آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے, تو آپ کیا کما رہے ہیں اور کیا کھا رہے ہیں؟ اچھا کسی کوئی ہمارے ہاں کسی ہوتا ہے نا, اس کو ہم اپنا کوئی کہتے ہیں کہ یہ میرا کمال دیکھا, مثلا میں نے نوٹ دیا 500 کا, اگلے نے 1000 کا سمجھ لیا. دھوکہ دینے کو جو ہے ہم اس کمال کو اپنا کمال بالکل اس آرٹ طرح. سمجھتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں, اور بات کرنا, فرمایا مال بک جائے گا, قسم اٹھاؤ گے مال بک جائے گا, برکت چلی جائے گی. اور جس نے جھوٹ کہہ کے بیچا, اب ہمارے ہاں زکوٰۃ کا مسئلہ آپ بات کر رہے تھے, کیا ہوتا ہے فراڈ میں آپ کو بتاؤں. وہ لوگ ایک ایک تنکے کی زکوٰۃ کا کرتے تھے, ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے 11 مہینے کے بعد شوہر بیوی کو بیچ دیتا ہے, اکثر ہوتا ہے ایسی گفٹنگ ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ 11 مہینے بعد پھر ادھر ہو جاتا ہے کہ جی سال پورا نہیں ہوا. تو یہ کس کے ساتھ وہ فراڈ کر رہے ہیں؟ کیا کھا رہے ہیں, کیا کھلا رہے ہیں؟ پھر آپ کہیں کہ جی ہماری بات میں اثر نہیں, گھر میں برکت نہیں, لوگ لڑتے ہیں جی, بچے سنتے نہیں ہیں. تو جیسا کھلاؤ گے ویسا رزلٹ آئے گا.